ورفعنا لك ذكرك کہ اس کا آیا ہے توصیف کی توصیف میں، تفسیر میں، تشریح میں، توضیح میں، تضمین میں ہے، عہد کی شامل ہے زبان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ شاطبیہ کے آخری باب کا شعر نمبر 27 اور کتاب کا ہے 1160، اور یہ شاطبیہ کا جو ہے یہ آخری سبق ہے۔ ناظم رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ وقد وفق اللہ الکریم بمنہ لاکمالھا حسناء میمونۃ الجلا۔ وقد اور تحقیق کہتے پکی بات ہے، وفق توفیق بخشی، اللہ الکریم کس نے؟ اللہ کریم نے مجھے یہ توفیق بخشی، بمنہ اپنے فضل کے ساتھ، اپنے احسان کے ساتھ، لاکمالھا کہ اس کی تکمیل کے لیے، اس قصیدے کی، شاطبیہ کی، حرز الامانی کی تکمیل کے لیے اللہ نے مجھے کیا کیا جی؟ یہ توفیق بخشی اور اس نے میرے اوپر فضل کیا۔ آگے فرماتے میمونۃ برکت دیا ہوا، الجلا جلوہ۔ تو کہتے ہیں یہ کتاب جو ہے یہ مبارک، عمدہ اور اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ قسم کا جلوہ ہے کہ جو اس نے یہ عطا فرمایا، اور آج میں نے یہ کتاب کو کیا کیا مکمل کرنے کے قریب ہوں۔ وابیاتھا الف تزید ثلاثۃ ومع مئۃ سبعین ظہرا وکملا۔ وابیات اور کہتے ہیں اس کے اشعار جو ہیں، اس کتاب کے اشعار جو ہیں، الف 1000 ہیں۔ کتنے ہیں جی؟ آگے فرماتے ہیں تزید، پھر 1000 کے اوپر اور زیادہ ہوتے ہیں، ثلاثتاً کتنے؟ 3۔ کتنے جی؟ 3۔ ومع کہتے ہیں ساتھ، 100 تو کتنے ہو گئے؟ 1103 ابھی تک ہوئے ہیں۔ 70 اور پھر کہتے ہیں 70، 70 تو کتنے ہو گئے مکمل؟ 1173۔ الف 1000، 100، 100، 70، 70 اور ساتھ میں ثلاثتاً 3، 1173۔ ظہراً کہتے ہیں یہ روشن ہے، وکملا اور یہ کامل ہوئے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ شعراء اور بھی بہت سارے ہیں، انہوں نے اشعار لکھے ہیں، لیکن جو طریقہ کار اس کا ہے وہ بہت کم شعراء کا ہے۔ جو علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار فرمایا ہے، لغت کی، عربی ادب کی جو کتب ہیں وہ سارے ان میں اشعار ہیں، لیکن ان اشعار کے اندر بیہودہ قسم کی باتیں ہیں، جبکہ یہ عمدہ طریقے کے ساتھ انہوں نے باتیں کی۔ کوئی ایسی بھی نہیں ہے کہ جس کو بیان کرنے کے بعد پھر شرمندگی ہو، نہیں، ایسا بھی ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ایسا بیان کیا نہیں ہے۔ تقریباً 100 کے قریب اشعار جو ہے مقدمے کے ہیں، اور کچھ ایسے وعظ و نصیحت کے ہیں۔ تو 1000 جو اشعار ہیں نا، وہ سارے کے سارے وہ مضامین، اصول اور فروش ان باتوں میں ہیں تقریباً۔ اس وجہ سے اس کو الفیہ بھی کہتے ہیں، یعنی 1000 اشعار والی بھی کہا جاتا ہے اس کو، یعنی مقدمہ وغیرہ اور ان خارجی باتوں کو نکال کر کے جو خالص قرات کے اوپر مشتمل ہیں، ان کی وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الفیہ، اور قصیدہ لامیہ بھی کہا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ وقد کسیت منها المعانی عنایۃ کما عریت عن کل عوراء مفصلا۔ وقد کہتے تحقیق، کسیت پہنایا گیا،
منہا اس سے، المعانی معنی، عنایتاً متوجہ ہونا، کما عاریت جیسا کہ عاریت خالی ہوا، عن کلی تمام سے، عورا عیب سے، مفصلہ جوڑ۔ کہتے ہیں کہ پوری توجہ کے ساتھ ان اشعار کو معنی کا میں نے جامہ پہنایا ہے، پوری توجہ کے ساتھ میں نے ان کے ایسے الفاظوں کا چناؤ کیا کہ جن کے معنی بڑے خوبصورت تھے، جیسا کہ ہر عیب سے، قافیہ کے اعتبار سے خالی ہے۔ بات یعنی کہ قافیہ اس کو کہتے ہیں، وہی اشعار کو قافیہ بندی، تو کہتے ہیں ہر عیب سے یہ خالی ہیں۔ اور عیب سے مراد کیا ہے کہ کوئی لغو باتیں، کوئی اس کے اندر ایسی جو کسی کو بہتر نہیں لگتی، یا کوئی ایسے الفاظ جو بیہودہ قسم کے ہوں، ان سب سے یہ کیا ہے، خالی ہے، وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اس کے سہل ہے، کیا کہا، یہ بہت آسان، اس کے معنی بھی بہت آسان سے ہیں اور اس کے الفاظ بھی بہت کیا ہیں، آسان سے۔ تو صاف ظاہر ہے اکثر طلاب جو ہوتے ہیں وہ صرف نحو سے واقف بھی نہیں ہوتے، لیکن یہ ہے کہ ان کا ترجمہ کرنا اور یہ ان کے لیے آسان مشکل نہیں، ان کو سمجھنا آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ حالانکہ ان اشعار کا ترجمہ فن کے بغیر جو اور آدمی ہو اگر وہ کرے تو اس سے معنی صحیح نہیں ہوتا، صحیح طور پہ جو کمال مہارت رکھتا ہو اس کی تو اور بات ہے، لیکن جو اگر بالکل بس کچھ نہ کچھ اس کو جانتا ہو، جیسے عالم آدمی بھی ہے لیکن اس کو بلاغت کے اوپر زیادہ عبور حاصل نہیں ہے، لیکن عالم ضرور ہے، وہ بھی ان اشعار کا ترجمہ اس طریقے کے ساتھ نہیں کر سکتا، اس کے لیے یہ مشکل ترین ہے۔ لیکن انہوں نے اس کو آسان طریقے سے کیا ہے کہ ہر بندہ عالم بھی ہے اور غیر عالم بھی اس کو آسان طریقے کے ساتھ سمجھ سکتا ہے، اور اس کے مضامین کو بھی، اس کے اشعار کو بھی، اور اس کا جو مقصود ہے اس کو بھی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، تلاش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کھوج لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹو لگانے کی کہ کوئی اس میں کوئی غلط بات ہے میں تلاش کروں، جو انہوں نے لکھا ہے یہ ٹھیک لکھا ہے، علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، ضرورت نہیں ہے ان کو چھیڑنے کی۔ ہاں پھر آگے فرماتے ہیں کہ وَلَكِنَّهَا تَبْغِي مِنَ النَّاسِ كُفْءَهَا أَخَا ثِقَةٍ يَعْفُو وَيُغْضِي وَتَمَّتْ بِحَمْدِ اللَّهِ فِي الْخَلْقِ سَهْلَةً مُنَزَّهَةً عَنْ مَنْطِقِ الْحُجْرِ مِقْوَلًا۔ وَتَمَّتْ کہتے ہیں کہ پورا ہوا، کیا ہوا جی، کیا یہ قصیدہ پورا ہوا، بحمد اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی فی الخلق بناوٹ میں، سہلتاً آسان، سہلتاً منزہتاً پاک، عن منطق گفتگو، الحجری فحش، مقولہ بیتوار زبان، وہی کہ اپنی تخلیق میں یہ آسان بھی ہے اور اس بات سے بھی پاک ہے کہ جو زبان کے اعتبار سے اس کے اندر کیا ہے جی، اب جیسے سب معلقات ہے یا اور کتب ہیں درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں، ان کو اگر عام آدمی ان کو سنے، ان کو سن لے عام آدمی تو وہ کہے گا مدرسے میں یہی کچھ پڑھایا جاتا ہے، ایسی مطلب کہ فوش قسم کی گفتگو، لیکن وہ مجبوری ہے پڑھنے کے لیے، ادب کو سمجھنے کے لیے، عربی لغت کو سمجھنے کے لیے اس کو پڑھنا پڑتا ہے۔ اور بھی بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو کہ ان کے اندر یہ اشعار میں اور اس طرح کے وہ لغویات ہیں اور فوش قسم کی باتیں ہیں، جبکہ یہی جو کتاب ہے ان چیزوں سے کیا ہے، خالی ہے۔ وَلَكِنَّهَا تَبْغِي، اور کہتے ہیں لیکن یہ تبغی چاہتا ہے، من الناس لوگوں سے، کفءها اس کا مماثل، اخا ثقۃ قابل وثوق، یعفو درگزر کرتا ہے، ویغضی اور چشم پوشی کرتا ہے، تجملا لطف اور مہربانی کرنا۔ کہتے ہیں لیکن یہ قصیدہ انسانوں میں سے وہ انسان چاہتا ہے۔ اوپر کے شعر میں نا انہوں نے ایک بات اور لکھی کہ اس کے اندر نا کسی قسم کا عیب نہیں ہے، لیکن بات وہی ہے کہ کیا ہے، سب سے پہلے جو انہوں نے بیان کی تھی نا، وفق اللہ الکریم، یہ اللہ کی توفیق سے جو چیز بنی ہے، ٹھیک ہے،
تو اللہ کے فضل سے یہ چیز بنی ہے تو صاف ظاہر ہے، تو اللہ کا فضل جس کے اوپر ہو تو وہ ان چیزوں سے پاک ہی ہوتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ لیکن یہ جو قصیدہ ہے نا، پھر یہ ایسے انسان کو تلاش کرتا ہے، ایسے بندے کو چاہتا ہے جو اس کا مماثل ہو، جو اس کی طرح ہو۔ جس طرح یہ بے عیب ہے نا قصیدہ، وہ بندہ بھی کیا ہو، بے عیب ہو، اس کے اندر بھی عیب ہے، اور قابل آدمی ہو، بندہ بھی کیا ہو، قابل ہو، اور اعتماد والا بھی ہو، اس کے اوپر کیا ہو جی، اعتماد بھی ہو، اور درگزر بھی کرتا ہو۔ یہ نہیں کہ بس چھوٹی سی اگر کوئی الفاظ، اشعار کے الفاظ چھوڑے آگے پیچھے ہو گئے، یا جہاں پر رموز کی ترتیب بات تھی کہیں تھوڑا سا اس کے کوئی اختلاف ہو گیا یا آگے پیچھے ہو گئے تو اس کے اوپر وہ کیا کرے جناب، منہ پھٹ پڑے۔ یہ نہیں، ایسا بندہ نہ ہو، اخلاق جمیلہ کی وجہ سے چشم پوشی اختیار کرتا ہو، بلکہ وہ کیا کریں، اخلاق کے ساتھ، خوبصورت اخلاق کے ساتھ ان باتوں کو چھوڑے، اس کا جو مقصود ہے، جو مقصد ہے، اس کو کیا کریں، وہ حاصل کریں۔ وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا ذُنُوبُ وَلِيِّهَا فَيَا طَيِّبَ الْأَنفَاسِ أَحْسِن تَأَوُّلًا۔ وَلَيْسَ، اور کہتے ہیں اس قصیدے کے لیے نہیں ہے، لہا اس کے لیے، الا مگر، ذنوب اس کے ولی کے گناہ، فیا طیبہ پس اے پاک، الانفاس خوشبو والا، احسن اچھا ہو، تأولا توجہ۔ کہتے ہیں اس قصیدے کے لیے عیب تو کوئی نہیں ہے اس قصیدے میں، مگر جس نے یہ لکھا ہے اس کے اندر کچھ عیب ہے۔ یہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس کے اندر کچھ عیب ہے، اس کے ناظم کے گناہ ہیں، پس اے بہتر عادات کے مالک تو کوئی اچھی توجہ اختیار کر۔ کہتے ہیں میں تو گناہ گار ہوں، لیکن اس قصیدے کے اندر کوئی عیب، کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں، میرے اندر جو گناہ ہیں بس وہی ہیں، پس تو اس کی کوئی اچھی توجہ بیان کر، اور اس کتاب کے مضامین کو اچھی طرح سمجھ اور اچھی طرح پھر آگے سمجھا۔ یہ ناظم رحمۃ اللہ علیہ نا اپنا نا، اس کو کہتے ہیں کسر نفسی، کسر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع میں کہا تھا کہ، بڑے مجمع میں، کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کے کہ جتنے گناہ میرے ہیں کسی کے اوپر ایسے گناہ نہیں ہیں۔ حالانکہ عمر بن عبدالعزیز وہ شخصیت ہیں کہ جن کے دور میں بکری اور شیر ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے، ایسے انصاف کرنے والے ہیں، اور ایسے متقی ہر لحاظ سے، اور اللہ کو بڑے پسند، لیکن ان کا یہ انداز تھا۔ ایسے ہی اس کو ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ نا ایک بات وہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نا مصر کے اندر اور شام کے اندر نا بڑی ایک جماعت دیکھی۔ کیا دیکھی؟ جماعت دیکھی، اور بڑے لوگوں کی، مشائخ کی، بڑے بڑے شیوخ کی، اور وہ سارے ناظم کے شاگرد تھے۔ ناظم کس کے؟ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے کیا تھے؟ شاگرد تھے۔ وہ بڑے فقیہ تھے، بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے ولی تھے، اور وہ پڑھنے پڑھانے والے اور دین کے ساتھ منسلک تھے، اور بڑے لوگوں میں سے تھے۔ اور کہتے ہیں وہ ناظم کے بارے میں، اپنے استاد کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ سید الاولیاء ہے۔ وہ کیا ہے؟ سید یعنی اللہ کے ولی ایک عام ہے، وہ کہتے ہیں ولیوں کے بھی سردار ہیں، ولیوں کے بھی کیا ہیں؟ سردار ہیں، اور ان کی عزت اور توقیر کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے حالات کے، کہتے جب میں نے ان کو دیکھا نا تو پھر کہتے میں نے 2 شعر لکھے، لقیت جماعت الفضلاء فازوا لصحبت شیخ مصر الشاطبی وکلہم یعظمہ کثیرا کتعظیم الصحابۃ للنبی۔ کہتے میں نے مجبور ہو گیا کہ میں ان کے اوپر ایک شعر لکھوں۔ بات سمجھی نا؟ کون کہتے ہیں؟ ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ بہت تعظیم کرتے تھے وہ، اور کثرت کے ساتھ کس کی؟ اپنے شیخ کی۔ کون سے شیخ جی؟ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جماعت الفضلاء کہتے ہیں یہی لوگ تھے جو علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ کیا تھے؟ شاگردوں میں سے۔ اور آج کے زمانہ تو یہی ہے کہ بس استاد کو گئے تو بس انہوں نے بس پڑھا دے گا، یہ کر دے، مطلب ان کی غیبتیں شروع ہو جاتی ہے، اور جب 1 سال 2 سال کسی جگہ پہ تھوڑا سا پرچار لگ گئے
کہ تو استاد کون اور ہم کون، نہ استاد سے رابطہ، نہ استاد کے بعد، نہ قدر و منزلت، وہ تو ایک الگ چیز ہے، نہ رابطہ نہ کچھ، ختم ہو جاتی ہے کہ بس ہمارا جو کام تھا وہ وہاں تک تھا کہ جب ہم ان کے پاس پڑھتے تھے، دروازہ لیں گے تو دروازے کے بعد ہر شے ختم. یہ بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، استاد کے ساتھ ہر لحاظ سے ادب و احترام کرنے سے تمہارا تو کچھ بھی نہیں جاتا، لیکن اگر ادب و احترام نہیں کرو گے استاد کا بھی کوئی چیز ختم نہیں ہوتی، لیکن جو رابطہ کرنے سے، جو عزت احترام کرنے سے اللہ کریم عطا فرماتا ہے تو وہ ان گنت ہے، اس کی کوئی گنتی نہیں. وَقُلْ رَحِمَ الرَّحْمَنُ حَيًّا وَمَيِّتًا فَتًن كَانَ لِلْإِنصَافِ وَالْحِلْمِ مَعْقِلًا. وَقُلْ، اور تو کہہ، رحم الرحمن، کہ رحم فرمائے مہربان کون جی؟ اللہ. حَيًّا وَمَيِّتًا، فتا، حَيًّا زندہ، وَمَيِّتًا اور مردہ، فتن جاوان، کانا جو ہو، للانصاف انصاف کے ساتھ، والحلم بردباری کے ساتھ، معقلا قلع. اور کہو کہ اللہ تعالیٰ مہربان رحم فرمائے ہر اس شخص، ہر اس جوان پر، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ، جو انصاف اور ظلم کا قلعہ ہو. یہاں میں خیال رکھنا کہ وقل رحم الرحمن حی و میتا پر وقف نہیں کرنا، بات سمجھیں نا. یہاں پر وقف کریں گے تو معنی نا عام طور پہ ناجیب ہو جائے گا، تو وہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ پیچھے رحمان کی صفت ہے کہ رحم فرمائے، مہربان، رحمان، حیًّا زندہ، و میتاً اور مردہ، تو یہ بات ٹھیک ہے نہیں، بلکہ ان کا تعلق اس کے حیًّا و میتاً فتا، آدمی کے ساتھ ہے، جوان کے ساتھ ہے. امام احمد بن حنبل جب چکی میں تھے نا، جیل میں بند تھے، صحبتیں برداشت کر رہے تھے، تو وہاں پھر ان کو کوئی آیا تو آپ نے یہ الفاظ بیان کیے، یہ الفاظ امام احمد بن حنبل کے ہیں، حیًّا و میتاً فتا، کہ زندہ اور مردہ کے اوپر کیا کرے اللہ، مہربان ہو، اس کے اوپر کیا کرے، رحم فرمائے. بات سمجھیں نا. یہ دعا دے رہے ہیں جی، للانصاف انصاف کے ساتھ، والحلم بردباری کے ساتھ، ما قلع قلع. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہربان جو ہے وہ رحم فرمائے ہر اس جوان پر، ہر اس آدمی پر، جوان پر، خواہ وہ زندہ ہو یا وہ مردہ، جو انصاف اور حلم کا قلعہ ہو. عسى اللہ، عسا کہتے ہیں امید ہے، اللہ تعالیٰ یدنی قریب کرے گا، سعیہ اس کی کوشش، سعیہ اس کی کوشش، بجوازہ اپنے انعام کے ساتھ، اپنے، وَإِن كَانَ اور اگرچہ، ضعیفاً کھوٹی، غیر خافن پوشیدہ نہیں ہے، مذللا ناقص کی ہوئی. کہتے ہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ناظم کے مساعی کو، ان کی کوشش کو، مساعی سے مراد کیا ہے، سعی، مساعی یہ کہ ناظم کی کوشش کو اپنے انعام سے قریب فرمائے گا، اس کو انعام عطا فرمائے گا کہ جو اس ناظم نے محنت کی ہے، جو کوشش کی ہے. اب آگے کہتے ہیں کہ اگرچہ نظم واضح طور پر کھوٹی اور غلطیوں میں ڈوبی ہوئی ہے، یہ وہی کسر نفسی، حالانکہ ایسی کچھ بات نہیں ہے، کوئی غلطیاں نہیں ہے، کوئی کھوٹی نہیں ہے، ہر چیز ہے اصلی، محنت کی ہے انہوں نے. پھر بھی ایک اپنے آپ کو کم تر کرنا، یہ اللہ کے ولیوں کی یہی شان ہے. عام آدمی یہی ہوتا ہے نا کہ چھوٹا سا کام کرتے، دکھلاوا کرتے، اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اللہ کے ولی ہے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، کم تر. وہ کیا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا کچھ نہیں ہے، ہم نے کوئی کام ہی نہیں کیا. اور حقیقت بات بھی یہی ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے. اللہ کی شان کے مطابق کوئی بندہ کام کر سکتا ہے، اس کی شان کے مطابق کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کی شان کے مطابق اللہ کا دین کا کام کوئی کر سکتا ہے. اللہ کی شان کتنی ہے. یہ تو ہم اپنے ایک ثواب دید کے مطابق لوگ اپنی استطاعت، اپنی جان فشانی کے ساتھ، جتنا ان کے ساتھ ہمت ہوتی ہے اتنا کام کرتے ہیں. باقی جس طرح اللہ کی شان ہے ویسا کام ہم کر سکتے ہیں نہیں. فیا خیر غفار ویا خیر راحم ویا خیر معمول جدوں و تفضلا. فیا پس اے، خیرہ بہترین، غفارن بخشنے والے، تو بخشنے والا کون ہے، اللہ ہی ہے. ویا خیرہ اور اے بہترین، راحمن رحم فرمانے والے. ویا خیرہ اور اے بہترین، معمولن امید کیا گیا، اللہ سے امید ہوتی ہے، صاف ظاہر ہے. جدوں و تفضلا، جدوں بخش، ہمیں کیا کر دی،
تو ہماری بخشش کر، بخش دے، و تفضلا اور فضل کرنا ہمارے اوپر۔ بس اے بہترین مغفرت اور اے بہترین رحم فرمانے والے، اور بخشش اور فضل کے لحاظ سے اے بہترین امیدگاہ۔ جب انسان کی ہر سائڈ سے امیدیں ختم ہو جاتی ہیں نا، آخری امید کون سی رہتی ہے؟ بس اللہ کی۔ کون سی رہتی ہے جی؟ بس یہ آخری۔ حالانکہ انسان کو پہلی بھی اور آخری بھی امید کس کو بنانا چاہیے؟ اللہ کو۔ اور انسان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے سارے لوگوں کو کبھی کس کو امید بناتا ہے، کبھی کس کو میرا کام اس سے ہو جائے گا، میرا کام اس سے ہو جائے گا، سب کچھ کرتا رہتا ہے۔ اور جب تھک ہار جاتا ہے تو پھر اس کو دروازہ بھی اسی رب کا نظر آتا ہے، کوئی اور دروازہ اس کو نظر آتا نہیں۔ عقیل معاف فرما حسرتی میری غلطیوں کو، لغزشوں کو، ونفع اور نفع دے، بہا اس سے، اس قصیدے سے، اس کتاب سے، وبقصدہا اور اس کے مقصود سے، اس کے مقصد سے، مقصود سے، حنانی کا اپنی دو مہربانیاں، یا اللہ اے میرے اللہ، یا رافع العلا اے آسمانوں کو اونچا کرنے والے، اے آسمانوں کو اونچا۔ یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اے میری لغزشوں کو معاف فرما، اس قصیدے سے لوگوں کو نفع پہنچا اور عام نفع ہو، اور اس قصیدے سے مقصود تیری بار بار شفقتوں کی خواہش ہے۔ کیا کہا کہ کیا ہے جی میری، یعنی مقصد کیا ہے؟ تیری شفقتوں کی خواہش ہے کہ بس تیری شفقت میرے اوپر رہے۔ اے اللہ، اے حسنات کو بلندی بخشنے والے، اے آسمانوں کو بلندی دینے والے، تو کیا کر، میرے اوپر شفقت فرما۔ اب ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دعائیں کی نا، اللہ کریم نے ان دعاؤں کو قبول بھی فرمایا۔ ان کو کیا کیا؟ قبول بھی فرمایا۔ اب دیکھو نفع عام ہے، اب کدھر دیکھو جناب یہ قصبہ، گاؤں، اور کدھر جناب وہ علامہ شاطبی کا وہ علاقہ شاطبیہ، اور کدھر مصر، کدھر سعودیہ، لبنان، سوڈان، دنیا کے اندر جس نے بھی قاری بننا ہے تو اس نے کیا پڑھنا ہے؟ یہ شاطبیہ پڑھنی ہے۔ جب تک نہیں پڑھے گا اس کو کوئی قاری تسلیم نہیں کرتا، وہ چاہے گاؤں میں ہے کہ شہر میں، یونیورسٹی میں، جس بڑے سے بڑے ادارے میں بھی کیوں نہیں ہے، جب تک وہ اس کتاب کو نہیں پڑھے گا اس کو قاری کوئی تسلیم کرے گا نہیں۔ کسی مسلک میں ہے، کسی جگہ پر بھی ہے، اس نے یہ کتاب ضرور پڑھنی ہے۔ وآخر دعوانا، اور کہتے ہیں ہماری پکار آخری جو ہے، بتوفیقی، کہتے ہیں ہماری آخری پکار یہ ہے، بتوفیقی ربنا، اپنے رب کی توفیق سے، اپنے رب کی توفیق سے، ان الحمدللہ، تمام تعریفیں، الذی جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، للہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وحدہ اور وہ کیا ہے؟ اکیلا ہے، اعلیٰ اور وہ کیا ہے؟ عالی ہے۔ اپنے رب کی توفیق سے ہمارا آخری مدعا، ہماری آخری بات، ہماری آخری التجا کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ تمام جو ہے تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، جو کیا ہے؟ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ بالکل کیا ہے جی، تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، سبھی کو اس نے بنایا ہے، سبھی کو مارے گا بھی وہی، سب کچھ چلانے والا، کرنے والا وہی اللہ ہے۔ وبعد، اور کہتے ہیں اس کے بعد، صلاۃ اللہ، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، درود و سلام ہو، ثم کہتے پھر سلام ہو، اس کا سلام، یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلام ہو، اور کیا ہو جی؟ سلام ہو، اعلیٰ سید الخلقی، مخلوق کے سردار، الرضا پسندیدہ، الرضا پسندیدہ، اللہ کریم نے اللہ کریم کی آپ لاڈلے بھی ہیں، پسندیدہ بھی ہیں، اور مخلوق کے کیا ہے وہ؟ سید الخلق کے، تمام مخلوق کے، انسانوں کے، جنوں کے، حتیٰ کہ ہر چیز کے یہ حضور کیا ہے جی؟ سید الخلق، یہ کیا ہے؟ سردار ہے، بات سمجھ آئی نا؟ سید الخلق ہے، تو تمام انسانوں کو بھی اور تمام ہر چیز کے کیا ہے جی؟ یعنی اللہ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے، سید الکائنات کہا جائے
تو کون ہے سید الکائنات؟ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ متنخلا، منتخب کیے گئے، ٹھیک ہے۔ بعض جگہ میں نے ایک جگہ پڑھا کسی کے، کوئی کہتے کہ نہیں جی حضور نے فرمایا کہ مجھے یہ سردار نہ کہو، نہیں بلکہ نہیں، یہاں سے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بھی نظر آ رہا ہے، اور آپ کی یہ بات بھی کیا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صرف سید نہیں، سید الانبیاء نہیں، بلکہ کیا ہے؟ سید الخلق ہے، جو بھی اللہ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے اس سب کے سردار کون ہے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ متنخلا اور منتخب کیے گئے ہیں، یہ کیا گیا جی؟ آپ دیکھو نا صاحب ذرا، یہ حضور کی حدیث کی بھی طرف اشارہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ کریم نے انسانوں میں سے نا، پہلے مخلوقات میں سے انسانوں کو منتخب کیا، پھر انسانوں میں سے کس کو پتہ کیا جی؟ انبیاء کرام کو چنا، پھر انبیاء کرام کی جماعتوں میں سے پھر وہ قبیلے چنے، قبیلے چنتے چنتے فرمایا کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر آگے چلتے چلتے پھر قریش سے پھر کس کو چنا جی؟ قریش سے پھر عبد المطلب، پھر عبد المطلب سے حضرت عبداللہ کا گھر، یہ سارے یہ کیا فرمایا کہ یہ اللہ کریم نے چناؤ کیا، یہ منتخب کیا، ٹھیک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المختار، یہ منتخب ہوئے اور یہ پسندیدہ بھی ہیں، لمجدی کہتے ہیں شرف کے لیے، بزرگی کے لیے، شرف کے لیے، کعبۃ، یہ کیا ہے؟ کعبہ، یہ کیا ہے جی؟ کعبہ۔ جیسے وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ اسی کے بعد کہ کعبۃ کہ کیا ہے؟ یہ شرف اور بزرگی کے لحاظ سے حضور کیا ہیں جی؟ کعبہ ہے۔ جیسے ہم بیت اللہ شریف کی کعبہ کی تعظیم کرتے ہیں تو فرمایا مخلوقات کے لیے یہ حضور ایسے پسندیدہ شخصیت ہیں، ایسے بزرگی کے لحاظ سے، تعظیم کے لحاظ سے ہیں کہ جیسے کیا ہے یہ کعبہ، یہ کیسے ہیں؟ کعبہ۔ صلاۃً الہی، رحمتیں مقابلہ کریں، تبار الریح الہی، ایسی رحمتیں مقابلہ کریں، مسکن مشک، وسندلا اور سندل کی، اور ریح، ٹھیک ہے جی، اس کی کیا جی؟ خوشبوئیں کیا کریں جی؟ مقابلہ کریں۔ اور میں ایسی رحمتیں جو مشک اور مندل کی خوشبو سے کیا کریں؟ مقابلہ فرمائیں، ایسی خوشبوئیں اللہ کریم اور ایسی رحمتیں نازل فرمائیں کہ جو آج کی خوشبوؤں کے یہ جو ہیں ان سے بڑھ کر ہوں، ان سے کیا ہو جی؟ بڑھ کر ہو۔ مشک، عنبر، یہ سارے عود، سندل، یہ بڑی خوشبوئیں ہیں، دنیا میں بڑی ان کی قیمتیں ہیں، بڑا ان کا نام ہے، لیکن فرمایا کہ جو اللہ کی رحمتیں ہیں ان سے یہ کیا ہے؟ کم ہے، یہ کیا ہے؟ کم، یہ خوشبوئیں سارے۔ وَتُبْدِي اور ظاہر کرے، علی پر، اصحابہ ان کے اصحاب پر، ان کے اصحاب پر، نفحاتہا اپنی خوشبوئیں، اپنی بغیر تناہن بغیر ختم ہونے کے، بغیر ختم ہونے کے، یعنی کبھی ختم ہی نہ ہو، انلمیٹڈ، کوئی ان کی میعاد نہیں ہے، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے کہ بس یہاں سے یہاں تک، نہیں فرمایا کہ بس یہ کیا ہے؟ ابداً والی ہے، یہ ہمیشگی والی ہیں، یہ رحمتوں کو جو دعا فرما رہے ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیشہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر، آپ کی آل پر، بغیر تناہن بغیر ختم ہونے والی کیا جی؟ رحمتیں اللہ کریم کیا کریں؟ نازل فرمائے۔ زرنبن کہتے ہیں زرنب، جیسے زرنب خوشبو کی ایک بوٹی ہے، فرمایا اس کی خوشبو کیا ہے؟ اگر وہ کچے ہوں پتے تب بھی اس کی خوشبو ہے، پھول لگ جائے تب بھی اس میں خوشبو ہوتی ہے، لکڑی سوکھ جائے تب بھی اس میں خوشبو ہوتی ہے، جل جائے پھر بھی اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ خوشبو ہوتی ہے۔ وقرن فرا اور لونگ، اور کیا ہے جی؟ لونگ کی خوشبو ہے، صاف ظاہر ہے، اب اس کو چاولوں میں ڈال دو پھر بھی خوشبو ہے، چائے میں ڈال دو پھر بھی اس کی خوشبو ہے، دودھ میں ڈال دو پھر بھی اس کی خوشبو ختم ہوتی نہیں ہے۔ فرمایا اس طرح جس طرح ان کی خوشبو ختم نہیں ہوتی، اسی طریقے کے ساتھ اللہ کریم کیا کریں جی؟ رحمتوں کا نزول فرمائے اصحاب کرام پر،
اور آپ کی آل پر، اور ایسی یہ رحمتیں ہوں، ایسی شفقتیں ہوں، ایسی رحمت اللہ کی نازل فرمایا کہ جو کبھی ختم ہونے بغیر تناہن، بغیر ختم ہونے کے، ان کے درمیان میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، ختم بھی نہ ہو، یہ ختم ہی نہ ہو، بس یہ چلتی رہیں جی۔ تو اس شعر پر ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ختم کر دیا ہے، اور آج کیا تاریخ ہے؟ 18 جنوری، بروز بدھ۔ الحمدللہ ہماری اس کتاب کا کیا اختتام ہو گیا۔